بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مسٹری ود اسٹوری میں خوش آمدید۔ آج کی اسٹوری ہے نیک دل پری۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، ایک ملہا تھا، دریا کے کنارے اس کا ایک خوبصورت سا مکان تھا۔ اس کے پاس ایک نہایت ذہین طوطا تھا۔ وہ نہ صرف خوبصورت تھا بلکہ لوگوں کی پریشانیوں کا بھی حل بتاتا تھا۔ اس کی شہرت دور دور تک پھیل گئی تھی۔ ایک دن ملہا مچھلی پکڑ رہا تھا کہ اچانک اس کے جال میں ایک نہایت اور خوبصورت سنہری مچھلی آ گئی۔ جب ملہا اسے کاٹنے لگا تو اچانک مچھلی بولنے لگی، مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو۔ یوں عام انسان کی طرح مچھلی کو بات کرتے دیکھ کر ملہا حیران رہ گیا۔ ملہا چونکہ بنیادی طور پر رحم دل انسان تھا، اس لیے اس نے سنہری مچھلی پر بہت رحم آیا اور اس نے پانی میں چھوڑ دیا، اور اسے دیکھتے ہی دیکھتے مچھلی اچانک پری کی شکل میں تبدیل ہو گئی، اور اس نے ملہا کا شکریہ ادا کیا اور اسے بتایا کہ مجھے ایک جن زدہ نے اپنے جادو کے زور سے سنہری مچھلی بنا دیا تھا اور کہا تھا کہ تیری قسمت ہے، اگر کسی نے تجھے پکڑ لیا اور کاٹ کر کھا جائے یا چھوڑ دے۔ اچھا ہوا میں ایک نیک انسان کے ہاتھ آ گئی، شاید کوئی اور ہوتا تو مجھے کاٹ کر کھا جاتا۔ اگر میں زندگی میں تمہارے کسی کام آ سکوں تو مجھے یاد کر لینا، میں تمہاری مدد کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ اڑ گئی۔ ایک دن اسی ملک کا بادشاہ شکار پر نکلا۔ وہ سارا دن شکار کی تلاش میں رہا کہ وہ جنگل میں ہوتا ہوا ملہا کے مکان کے قریب آ گیا۔ جب اس کے سپاہیوں نے اسے نایاب طوطے کے بارے میں بتایا تو وہ حیران رہ گیا اور اسے دیکھنا چاہا۔ بادشاہ کو یہ طوطا بہت پسند آیا۔ اس نے ملہا کو دربار میں بلوایا اور کہا، مجھے یہ نایاب طوطا دے دو۔ ملہا بہت پریشان ہوا۔ اس نے عرض کیا، بادشاہ سلامت، میں اس طوطے کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتا ہوں، میں یہ آپ کو کیسے دے سکتا ہوں؟ پھر بادشاہ نے کہا، میں تمہیں ایک محل بنا کر دوں گا، لیکن پھر بھی ملہا نہ مانا۔ تو بادشاہ نے کہا، پھر میری یہ شرط ہے کہ تم میرے دونوں سوالوں کے جواب دو۔ اگر تم میرے سوالوں کے جواب نہ دے سکے تو پھر یہ طوطا میرا ہوا، اور اگر تم جواب دے دیے تو پھر نہ صرف یہ طوطا تمہارے ہی پاس رہنے دوں گا بلکہ اتنی مال و دولت بھی دوں گا کہ تمہاری 7 نسلیں بھی عیاشی سے زندگی گزاریں گی۔ ملہا نے پوچھا، وہ 2 سوال کیا ہیں؟ بادشاہ نے کہا، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو ایک دوسرے کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ میرا دوسرا سوال یہ ہے، وہ کون سی 2 چیزیں ہیں جو پہلے 4 پھر 2 اور پھر 3 ہو جاتی ہیں؟ بادشاہ نے اسے 1 ہفتے کا وقت دیا۔ ملہا بادشاہ کے سوالات سن کر گھر آ گیا اور پریشان رہنے لگا۔ ہر وقت انہی 2 سوالوں کے بارے میں سوچتا رہتا۔ اس کی راتوں کی نیندیں بھی اڑ گئیں، لیکن ان سوالات کے جواب نہ ملے۔ بالآخر طوطا بھی اپنے مالک کو پریشان دیکھتا رہا۔ ایک دن اس نے پوچھا، آخر کیا ماجرا ہے، مجھے بتائیں، میں آپ کی پریشانی کا حل بتاؤں۔ ملہا نے اس کو اپنی پریشانی بتا ہی دی اور کہا کہ کل آخری دن ہے، اور اگر کل صبح تک میں نے بادشاہ کو ان سوالات کے جواب نہیں بتائے تو وہ تمہیں ہمیشہ کے لیے لے جائے گا۔ طوطا سوچتا رہا۔ اچانک اسے خیال آیا کہ کچھ دن پہلے ملہا نے اسے سنہری مچھلی والا قصہ سنایا تھا۔ اس نے کہا وہ اس نیک دل پری سے مدد لے۔ پری کا خیال آتے ہی اس نے سوچا اور اسے یاد کیا۔ تھوڑی ہی دیر میں پری حاضر ہو گئی۔ ملہا نے پری کو بادشاہ والا سارا قصہ سنا دیا۔ پری نے 1 منٹ میں دونوں سوالوں کے جواب ملہا کو بتائے۔ اس نے پری کا شکریہ ادا کیا اور بہت ہی آرام سے سو گیا۔ صبح سویرے جب بادشاہ کے ہرکارے بلانے ملہا کو پہنچے تو وہ ان کے ساتھ ہو کر دربار میں آیا۔ بادشاہ سوچ رہا تھا کہ ملہا کو ان سوالات کے جواب نہیں آتے، اب وہ اپنے نایاب طوطا میرے حوالے کر ہی دے گا۔ اس نے پوچھا، تم لے کر آئے میرے دونوں سوالات کے جواب؟ ملہا نے جواب دیا کہ آپ کا پہلا سوال پوچھا کہ وہ کون سی چیز ہے جو ایک دوسرے کے پیچھے لگی ہوئی ہیں۔ اس کا جواب ہے کہ وہ دن اور رات ہیں جو ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ آپ نے دوسرا سوال یہ پوچھا تھا کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو پہلے 4 پھر 2 اور پھر 3 ہو جاتی ہیں، تو اس کا جواب ہے وہ چیزیں انسانی ٹانگیں ہیں۔ پہلے انسان جب چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے تو وہ 2 ہاتھ اور 2 پاؤں کے ساتھ چلتا ہے، یعنی 4 چیزوں سے چلتا ہے۔ پھر جب بڑا ہوتا ہے تو وہ 2 ٹانگوں سے چلتا ہے، اور جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو 2 ٹانگوں اور 1 بیساکھی یعنی 3 چیزوں سے چلتا ہے۔ بادشاہ ملہا کا یہ جواب سن کر حیران رہ گیا۔ جب اس نے پوچھا کہ تمہیں ان سوالات کے جواب کس نے بتائے تو اس نے نیک دل پری کا واقعہ سنایا۔ چنانچہ بادشاہ نے طوطے کو حاصل کرنے کا فیصلہ طے کر دیا اور ملہا کو بہت مال و دولت دی۔ آئی ہوپ آج کی ویڈیو پسند آئی ہو۔ پسند آئے تو پلیز لائک شیئر ضرور کریں اور میرے چینل مسٹری ود اسٹوری کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔